آمین۔ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اور اب میں دعا کے لیے دعوت دوں گی محمد افضل طاہر باجوہ صاحب کو، اظہار خیال اور اس کے بعد دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا محمد مبارک وسلم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ میرے نہایت قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، وقت کی قدر کرتا ہوں۔ 3.5 گھنٹے ہو گئے آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اپنے قائلین جناب صدر محترم مرزا محمد اعظم صاحب اور شکتی باپ محمد ماجد اکرم بٹو صاحب کو اور تمام کابینہ کو، تمام ممبران کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے یہ وقت میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ یہ وہ دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ جب آپ تمام امتحان دے چکے اور تمام امتحانوں میں کامیاب ہو چکے، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا what you want go at this اے میرے خلیل، اب تو کیا مانگتا ہو؟ تو تو اول درجے میں پاس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے لختے جگر، اے اسماعیل علیہ السلام آپ بھی آ جائیں، میں رب کائنات کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے لگا۔ آپ نے فرمایا ہماری اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اب اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ عرض کرتی ہیں اے میرے سرکار، میرے اللہ عز و جل نے آپ کو نبی بنا دیا اور آپ کو اپنا دوست بنا دیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ کا لقب دے دیا، اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، اور میں نے جہاں جہاں قدم رکھے میرے اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ اب تم کیا چاہتے ہو اس وقت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے جنت دیکھی، جنت میں میں نے دربان سے پوچھا جنت کس کی ہے، میں انہوں نے فرمایا کہ جنت اللہ کے محبوب کی ہے، اگر چاہتے ہو یہ نام پڑھ لو۔ میں نے درختوں کے پتوں پہ دیکھا لکھا یا محمد یا رسول اللہ۔ وقت کے پیش نظر آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن تھی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہوں تم ماں اور بیٹا دونوں آمین کہتے رہے تاکہ میری دعا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دامن پھیلایا میرے پروردگار کی بارگاہ میں، کیا کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار جو تیرا محبوب ہے، جو تمام نبیوں کا سردار نبی ہے، وہ میرے ملائکہ سے پیدا فرما۔
سورۃ بقرہ آیت نمبر 129 قرآن پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم میلاد مناتے ہیں، محافل کے اعلان کرتے ہیں، تھوڑے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن میلاد اتنا قیمتی ہے، اگر اس کی قدر پوچھیں گے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو۔ آپ میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دوست بنانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پردادا کو کیا کیا؟ قیامت تک حدیث پاک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کچھ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب نے اعلان فرما دیا جب نماز میں التحیات میں بیٹھو، جب درود مجھ پر بھیجو تو میرے ساتھ ساتھ میرے دادا کی حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا پیش کیا۔ اسی لیے ہم درود ابراہیمی کے نام سے اپنی نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اگر یہ پڑھا نہ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حاضرین محترم، میرا اللہ عز و جل یہ آیت مبارکہ آپ نے بارہا دفعہ ملاحظہ فرمائی سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں درود بھیجتا ہوں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو جیسے میرے محبوب کی شان کے لائق ہے۔ حاضرین محترم، ہم ساری عبادتیں کرتے ہیں جو میرے اللہ نے فرض فرمائی، وہ فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نوافل میں نفلی عبادات میں دو کا مزید کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اس بات سے آپ کیا کریں، ایک کوشش کریں ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جب تک باوضو رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا، جب حالات ٹھیک ہوں، پھر حالات تھوڑے سے خراب ہوں، پھر اپنی فیملی کو بٹھا کر ایک گلاس پانی کا رکھ کر جو روٹی شام کو آپ نے کھانی ہے وہی کھانا رکھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا سکتے ہیں۔ آسان طریقہ کیا ہے میلاد بنانے کا؟ یا اللہ عز و جل تیرا کروڑ بار شکر عظیم ہے کہ محبوب تو تیرا تھا، تو نے ہم پر نبی بنا کے بھیج دیا، ہم تیری وسیلے میں اس ماں کو مانتے ہیں۔ آپ کے محبوب کی آمد پر آپ کو نبی پاک کو سلوٹ کرتے ہیں۔ میرے مولا اپنے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یہی میلاد پاک کا مطلب ہے، یہی مطلب ہے۔ حاضرین محترم، جو کھانا آپ کھائیں گے اس میں میلاد پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد میرے اللہ نے عرش اللہ پہ فرمایا۔ وقت نہیں ہے، انبیاء اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد فرمایا اور فرمایا، حدیث پاک ہے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ کسی بندے کے پاس کوئی پیسے نہ ہو میلاد منانے کے تو پیر کے دن کا روزہ رکھ دے، کیونکہ پیر کے دن میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ کر۔ حاضر محترم، پیر کا دن تھا، 4:45 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم زمین پر جب رکھا تو میرے اللہ جل وعلا پوری زمین کو پاک صاف اور ستھرا کیا۔ حاضر محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، سجدے میں کیا کہا، کیا دعا مانگی؟ رب ہب لی امتی، میرے مولا میری امت گناہگار کی بخشش فرما۔ حاضر محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت انگلی اٹھا کر رب کائنات سے وعدہ کیا، میرے مولا تیری توحید کا مطلب کائنات میں چپے چپ میں رہوں گا۔ یہی آپ سے التماس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا کھڑے ہو کر صلوات سر دو شعر پڑھیں گے، اس کے بعد دعا مانگیں۔ سیدی مرشدی کرما والے کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، دادی کرم الفت کرنا
بزم مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام تیرا جود و صفا کس سے دیکھا نہیں تیرا جود و صفا کس سے دیکھا نہیں تیرا یاد کرم کس سے برسا نہیں جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام حکمت طالب سمجھے کوئی قصہ سنو وہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں جس سوہانی جس سوہانی گھڑی چمکاتے بات چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے شریف وحدت یہ صدا آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ محمد وعلی وسلم یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہترین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب جو ذکر و استاد کلمہ کلام پڑھیا گیا سب کا ثواب یا اللہ عز و جل کو تبرک لنگر شریف تیار کیا ہے سب کا ثواب حضور نبی کریم سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس ہدیہ تحفۃ نظام ادب کے شوق میں پیش کیا میری مالک کو قبول فرما یا اللہ عز و جل اس تمام کلام پاک کا ثواب اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب جو لنگر شریف کو عام نے اہتمام کیا ہے سب کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1,54,000 انبیاء تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام تابعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک تمام اہل بیت اطہار تمام شہداء اسلام تمام شہداء کربلا تمام سلاسل اولیاء اللہ قطب غوث ابدال نبی تمام خواجہ خواجگان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیغمبر کل مسلمین مسلمات مومنین
مومنات خصوصاً بالخصوص اس بات کے جو ممبران جو عہدیداران دنیا کو رخصت ہو گئے میرے اللہ اور میرے مولا تمام دی اللہ نے پیش کی طرح قبول و مقبول فرما اے میرے مولا خاص طور پہ یا اللہ عز و جل حسن رسول اللہ شہید مرحوم سے اشارہ ثواب کی طرح قبول و مقبول فرما اے میرے مولا صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری توبہ قبول یا اللہ عز و جل سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے میرے مالک صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما غلامی نصیب فرما میرے مولا بے گدادہ اولاد نرینہ عطا فرما اے میرے مالک جو اولادہ عطا فرمائیاں نے ماں باپ کا فرما بردار بنا میرے مولا بے روزگار سونا چنگا باعزت روزگار عطا فرما اے میرے مولا سارے تمام جسمانی روحانی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما تمام بیماروں شفائے کامل عطا فرما اے میرے مولا ہمارے جو ممبران بار گئے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما اے میرے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ساری اس بار یا اللہ پاک تا دیر تک اسی طرح خوش و خرم و قائم و دائم فرما میرے مولا سب ایسی قیادت عطا فرما جنہاں دل میں خوف خدا ہوئے اور عشق مصطفیٰ ہوئے میرے مولا جنہاں دوستان نے جنہاں عہدیداران نے خاص ہوتے مرزا محمد آدم صاحب یا اللہ عز و جل محمد ماجد اکر وٹو صاحب انہیں اہتمام کیتا ہے جنہاں بیڑیوں نے جو انتظام حصہ لے سب شاد کے آباد فرما اے میرے مولا جتھے مسلمان پریشان ہیں میرے مولا اپنے خزانہ انہیں اپنے خزانہ غیب کے انہوں کی مدد فرما اے میرے مولا فلسطین و آزادی عطا فرما میرے مولا دشمنوں نیست و نابود فرما کافروں نیست و نابود فرما اسرائیل نیست و نابود فرما اے میرے مولا ساڑھے باپ نے سیکٹری یا آفو سیکٹری امین صاحب ایمان نے شفائی کلی عطا فرما میرے مولا اس بات کے تمام عہدیداران تمام ممبران جننے بھی بیمار نے سب شفائی کلی عطا فرما میرے مولا اس بات کے باپے بیٹھے یا اللہ جنہیں بزرگ بیٹھے رہے اونا علم عمل اونا تا سایہ تا دیر تک ساڑھے والے گناہ گارہ دکامیاں دکھائیں و دائم فرما میرے مولا صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھی بارموں اگیادی نظر باتوں میں یا اللہ عز و جل صلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و شاد تے آباد فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی